بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو یورک ایسڈ کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یورک ایسڈ ایک ویسٹ پروڈکٹ یا بیکار مادہ ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ بات صرف جزوی طور پر ہی درست ہے، اس طرح سے کہ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار تو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن اس کی ایک خاص مقدار ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں کیا کام انجام دیتا ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے نروس سسٹم کے لیے ایک اسٹیمولنٹ یعنی محرک کا کام انجام دیتا ہے، کیونکہ یورک ایسڈ کی کیمسٹری کافی حد تک کافی میں موجود ایک جزو کیفین سے ملتی ہے، اور یہ ہمارے ذہنی ارتکاز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے چائے یا کافی پی کر ہم اپنے آپ کو چست محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے یورک ایسڈ بھی ہمیں یہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ ایک بہت ہی طاقتور قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس بنیادی طور پر ہمارے جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو ناکارہ بنانے کا کام کرتے ہیں، جو دوسری صورت میں ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ یورک ایسڈ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی ضرورت سے زیادہ مقدار جسم میں کیوں جمع ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ قدرتی طور پر ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے ہماری خوراک میں موجود پیورینز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے سیلز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بنتا ہے۔ اس یورک ایسڈ کی فاضل مقدار جسم پیشاب کے راستے خارج کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہمارے پیشاب کی پی ایچ تھوڑی کم ہو جائے یعنی پیشاب میں تیزابیت بڑھ جائے تو یہ اخراج کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یورک ایسڈ کی فاضل مقدار جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے گردوں میں پتھری اور گٹھیا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی سب سے عام علامت پیر کے انگوٹھے کے جوڑ میں درد اور سوجن سے شروع ہو سکتی ہے۔ انگوٹھے میں سوجن اور درد یورک ایسڈ بڑھنے کی سب سے عام علامت ہے، لیکن یہ درد کسی اور جوڑ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹخنے میں یا ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں میں بھی ایسی علامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی کسی بھی علامت کے شروع ہوتے ہی ایک بہت ہی آسان خون کے ٹیسٹ سے، جسے یورک ایسڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، خون میں بڑھی ہوئی یورک ایسڈ کی مقدار کا بالکل درست پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں چند تبدیلیاں کر کے اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کسی بھی علامت کے شروع ہوتے ہی جو عادت سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ ہے زیادہ پانی پینا، کیونکہ جب ہم پانی کی زیادہ مقدار پئیں گے تو گردوں میں پیشاب کی زیادہ مقدار بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فاضل یورک ایسڈ بھی خارج ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پیشاب کی تیزابیت کو بھی کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کا اخراج آسانی سے ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی دن میں ضرور پئیں۔ دوسری اہم تبدیلی غذا میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی ایسے کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں پیورینز کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ ان غذاؤں کو ہائی پیورین فوڈ کہا جاتا ہے، اور ان غذاؤں کا استعمال یا تو ترک کر دینا چاہیے یا ان کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے۔ ہائی پیورین فوڈ میں شراب، بیئر، سمندری مچھلی اور آرگن میٹ جیسے کلیجی وغیرہ شامل ہیں، تو ان غذاؤں سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ دوسری قسم کی غذائیں ماڈریٹ پیورین فوڈ کہلاتی ہیں، جن میں پیورینز کی درمیانی مقدار پائی جاتی ہے۔ ان غذاؤں کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، یعنی کبھی کبھار تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔ اس میں تمام قسم کے گوشت جیسے گائے، بکرے اور مرغی کا گوشت وغیرہ شامل ہیں۔ تیسری غذا جو یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے وہ لو پیورین فوڈ ہے، جیسے گندم کا آٹا، انڈے، تمام فروٹس اور سبزیاں وغیرہ۔ ان غذاؤں کا استعمال بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کے مریض بغیر کسی پرہیز کے کر سکتے ہیں، جبکہ کئی پھل اور سبزیاں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنے سے یورک ایسڈ میں کمی کی جا سکتی ہے، جیسے کیلا، اسٹرابری، لیمو، کینو اور چیری وغیرہ۔ اس کے علاوہ کم چکنائی والا دودھ اور دہی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات، سست طرز زندگی کو ترک کر کے اور روزانہ ایکسرسائز اور واک کے ذریعے سے بھی اس مسئلے پر قابو پانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ہربل دوا کے طور پر ترپلے کا پاؤڈر دن میں 1 سے 2 بار لیا جا سکتا ہے۔ ترپلے پر میری ایک ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آ رہا ہوگا، آپ اسے وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ترپلا میں آملہ موجود ہوتا ہے، جس میں بہت سا وٹامن سی پایا جاتا ہے، اور وٹامن سی یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترپلا ایک بہت اچھا ڈیٹاکسیفائر ہے جو باڈی سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے جسم کی تیزابیت کو کم کر کے بھی یورک ایسڈ کے اخراج کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سیب کے سرکے، تازہ لیموں کے رس اور میٹھے سوڈے، جسے ہم کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں، مدد لی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ہم کچھ دنوں تک روزانہ صبح و شام
1 टेबल स्पून सेब का सिरका या लीमू का रस 1 गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे जिस्म की तेजाबियत कम होगी और यूरिक एसिड का अखराज पेशाब के जरिए आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा आधा टीस्पून खाने का सोडा 1 गिलास पानी में हल करके भी पिया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अमल आपने खाली पेट करना है। इसके अलावा रात देर तक जागना भी यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बन सकता है, इसलिए कोशिश करें कि रात 10 बजे तक हर सूरत में सोने के लिए चले जाएं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक रात 9 से 12 बजे के दरमियान सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड का अखराज होता है जब हम सो रहे होते हैं, और अगर इस दौरान हम जाग रहे हों तो ये अखराज या तो बहुत ही कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में फ्रुक्टोज नामी शुगर का इस्तेमाल होता है जो यूरिक एसिड को बढ़ाती है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इस्तेमाल ना की जाए तो यूरिक एसिड की ज्यादती से पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातों से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।